الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یہ سورۃ النساء ہے، ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ میں نازل کی گئی۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اس نے اسی جان سے اس کے بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے پھر بہت سے مرد اور عورت کو پیدا کیا۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داریوں کا پاس رکھو، خیال رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالی تم پر نگراں ہے، نگہبان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، سورۃ النساء چوتھے پارے میں ہے، تیسرے نمبر کی سورت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، سورۃ النساء اپنی عورتوں کو سکھاؤ، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے احکام ہیں۔ جیسے سورہ نور 18ویں پارے میں اس کے بعد میں بھی آتا ہے، اس کی تعلیم اپنی عورتوں کو دیا کرو، اس میں لیڈیز کے خاص احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام نساء رکھا، جیسے کل کہا تھا نساء کے معنی عورتیں، اور چونکہ اس میں عورتہ کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اللہ نے اس پوری سورت کا نام نساء رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس آیت کو، اس سورت کو جس آیت سے شروع کیا ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ یہ خطاب اور یہ اعلان سب کو ہے۔ ناس یعنی لوگ، لوگ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، سب کے لیے یہ حکم آ رہا ہے۔ آپ اندازہ کر وہ کیا اہمیت والا حکم ہوگا جس کے لیے اللہ نے یہ خطاب استعمال کیا ہے۔ اے لوگو، ایک حکم آپ کو دیا جا رہا ہے، اسے آپ توجہ سے سنو۔ اتقوا اللہ یا اتقوا ربکم، وہ حکم یہ ہے کہ اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو۔ چونکہ بغیر ڈر کے نہ تم فرائض کو انجام دے سکتے ہو اور نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور نہ ہی اللہ کی اطاعت بغیر ڈر کے پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ ہی نبی کی اطاعت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تقوی کا معیار صرف عبادت کرنا نہیں، تقوی کا معیار یہ ہے سارے فرائض کو آپ زندگی میں لے آؤ اور سارے گناہوں کو زندگی سے دور کر دو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، متقی وہ ہے جو تنہائی اور مجمع میں اللہ سے ڈرتا ہو،
ہمارے نبی نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں اور 3 چیزیں ہلاک کر دیتی ہے۔ جو 3 چیزیں نجات دیتی ہے ان میں کی پہلی چیز اعتدال اور میانہ روی سے خرچ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا۔ دوسری چیز ہر حالت میں، غصے میں، خوشی میں حق بات کہنا۔ اور تیسری چیز تنہائی میں اور مجمع میں اللہ سے ڈرنا۔ اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ پہلی چیز نفس کا اتباع کرنا، دوسری چیز آدمی کا اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور تیسری چیز فضول خرچی ہے۔ یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے سوال کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اہل کون ہے، یعنی آپ کا روحانی رشتہ دار کون ہے؟ سگے اہل تو آپ کے اہل بیت ہے، لیکن روحانی اصل اہل آپ کا کون ہے؟ حضرت انس سے آپ نے فرمایا کہ انس بڑا پیارا سوال کیا، ایسا سوال کیا کہ اس سے پہلے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا گیا، تاکہ انس سن، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں اور میرا اہل وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ وہ نبی کا اہل ہے، نبی کا قریب ہے، نبی سے متعلق ہے۔ اس لیے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، قیامت متقیوں کی دلہن ہے، قیامت متقیوں کی دلہن ہے۔ جیسے دلہا دلہن سے مل کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح متقی قیامت سے مل کر خوش ہو جائیں گے، چونکہ ان کو وہاں پر اس کا بدلہ ملے گا، تقوی کا اللہ انعام دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے پہلا خطاب کیا اس سورت کا، اتقوا ربکم، ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ رب لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جیسے تمہارا ظاہری پرورش کرنے والا والد اور باپ ہوتا ہے، اس سے تم ڈرتے ہو۔ باپ کے سامنے کوئی گناہ نہیں کرے گا، باپ کے سامنے کوئی شراب نہیں پیے گا، باپ کے سامنے کوئی کسی پرائی اجنبی عورت کو نہیں دیکھیں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے، جب ظاہری پرورش کرنے والا جو تیرا باپ ہے اس سے تو ڈرتا ہے، تو اللہ جو کہ تیرا رب ہے، اس نے تجھے ابتدا سے انتہا تک پالا ہے، ماں کی پیٹ میں بھی پالا ہے، ایسی جگہ پالا ہے جہاں پر اندھیرا تھا، تجھ پر رحم میں ایک فرشتہ متعین کیا تیری حفاظت کے لیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بچہ جب رحم میں ہوتا ہے اللہ ایک فرشتہ متعین کرتے ہیں، وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ماں کروٹ لیتی ہے، وہ فرشتہ بچے کے منہ کو اوپر کر دیتا ہے۔ اگر فرشتہ اس بچے کی رحم میں حفاظت نہ کرے تو بچہ خون اور پانی سے مر جائے۔ تو یہ رب ہے جس نے ماں کے رحم میں تیری پرورش کی، دنیا میں تجھے لایا، دنیا میں کھلایا پلایا، وہ اس بات کا سادہ حقدار ہے، اتقو، کہ تم اس سے ڈرو۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن کے ایک ایک لفظ میں نقطہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا کہ رب سے ڈرو جو تمہارا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہے، رب کون ہے جس سے تمہیں ڈرنا ہے؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا۔
آدم علیہ السلام کے پیدائش کا جب مرحلہ آیا، اسرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور ان سے کہا کہ زمین کے ہر خطے اور حصے کی مٹی لاؤ، اور پھر اس خاک کو، مٹی کو لا کر غارہ بنایا گیا، اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں آپ کی اولاد میں ہر قسم کی نسل والے ملیں گے، کالے بھی ملیں گے، گورے بھی ملیں گے، گندمی کلر کے بھی ملیں گے، میڈیم کلر، چونکہ مٹی کے سارے کلر ہے، لال بھی مٹی ہوتی ہے، کالی بھی مٹی ہوتی ہے، میڈیم بھی مٹی ہوتی ہے۔ وہ کس چیز کا اثر ہے؟ چونکہ آدم علیہ السلام کو زمین کے حصوں کی، ہر خطے کی مٹی سے بنایا گیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں ڈالا۔ علامہ عینی نے لکھا ہے، ان کے حوالے سے مروی ہے، جنت میں آدم علیہ السلام کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، یعنی اپنی زبانی کو بور محسوس کر رہے تھے، سمجھے؟ جنت جیسی نعمت میں بور ہو رہے تھے، کچھ ایسی کیفیت ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انسیت کا نظام بنایا، دل کو بہلانے کا نظام بنایا کہ جس وقت آدم علیہ السلام سوئے تھے، خواب میں خوبصورت عورت آئی۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ سب سے خوبصورت مرد ہمارے نبی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور سب سے خوبصورت عورت حوا علیہ السلام ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، سب سے خوبصورت تھی، خواب میں آئی، اور اسی نیند میں جس میں خواب جاری تھا، اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی اوپر والی فصلی سے، سب سے اوپر کی فصلی کی ہڈی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، جیسے کھجور کی گٹلی جو زمین میں ڈالتا ہے اس سے کھجور کا تنا اور کومپل اگ جاتی ہے، اسی طرح آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام اگ گئی، سمجھے؟ ٹیڑھی فصلی سے پیدا کی گئی۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا عورتیں، یعنی حوا علیہ السلام خاص طور سے ٹیڑھی فصلی سے پیدا کی گئی، اگر تو اسے سیدھا کریں گا تو ٹوٹ جائیں گی، یعنی طلاق واقع ہو جائیں گی، اور اگر چھوڑ دیں گا تو بہت زیادہ ٹیڑھی ہو جائیں گی۔ اب یہ فصلی سے کیوں پیدا کیا، مٹی سے کیوں پیدا نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں اللہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اللہ کو قدرت دکھانا تھا، میں مٹی سے بھی پیدا کر سکتا ہوں اور گوشت سے گوشت بھی پیدا کر سکتا ہوں، میرے اندر قدرت ہے وہ۔ اور دل کی طرف والی فصلی سے کیوں پیدا کیا؟ آپ سب اپنے دل پر ہاتھ رکھو، ارے رکھو نا، تم کو پریکٹیکل بتاتا سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دل پر ہاتھ رکھے، دل کے ختم پر سب ایک ہڈی ہے فصلی کی، تو ایک دم دل سے کیا ہے؟ ارے ہے نا سب کو، کسی کو ہے تو نہیں، سب کو ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہڈی دل سے قریب ہے، تو چونکہ اس فصلی سے جو دل سے قریب تھی، امی جان دادی جان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ عورت اور بیوی کو دل میں رکھا جا سکے اور اس کی محبت دل میں سادہ ہو۔ اس بنا پر بیوی کو، یعنی حوا علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے دل کے قریب والی فصلی کی ہڈی سے پیدا کیا ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ دیکھو حوا علیہ السلام تو ڈائریکٹ فصلی سے پیدا ہوئی، ڈائریکٹ۔ بعد کی بیویاں اور بعد کی جو عورتیں ہیں وہ ڈائریکٹ فصلی سے پیدا نہیں ہوئی،
ارے بعد کی عورتیں ڈائریکٹ نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی جو حدیث میں کہا گیا ہے نا عورت ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی، اس سے مراد یہ نہیں کہ ڈائریکٹ عورتوں کو بھی فصلی سے پیدا کیا جاتا ہے، نہیں، وہ تو ایک ہی عورت ہے، باقی عورتوں کو ٹیڑھی فصلی سے پیدا کیا گیا، اس کی مراد یہ ہے کہ اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ ارے اس کے مزاج میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، سمجھے؟ کتنے بھی بزرگ بن جاؤ آپ، ٹیڑھا پن جاتا نہیں، وہ فطری چیز ہے، سمجھے؟ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بالکل سیدھا بھی مت کرو، ٹوٹ جائیں گی، وہ طلاق واقع ہو جائیں گے، اور نہ بالکل چھوڑ دو تو بہت زیادہ چڑھ جائیں گی۔ اعتدال کے ساتھ تربیت کرو، بہت زیادہ اس کو زیادہ ایک دم ہی تربیت اور ایک دم ہی چھوڑ دینا ہے، میڈیم طریقے سے بیویوں کی تربیت کرو۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور سب سے کمینہ وہ ہے جو اپنے بیوی پر ظلم کرے۔ یہ آپ نے معیار بتایا اچھا برا ہونے کا، انسان کی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں، ورنہ اچھے اس میدان میں آ کر شاید سوار گر جاتے ہیں۔ ارے بولتے ہیں نا شادی کر معلوم پڑے گا، آئی بات سمجھ میں؟ تو اچھے اس میدان میں وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں، لیکن جو تعلیمات نبوی کو سامنے رکھ کر چلتا ہے وہ نہیں گرتا ہے۔ تو میں ایک بات سمجھانے کی کہہ رہا، اچھی طرح سمجھو، حوا علیہ السلام ڈائریکٹ فصلی سے پیدا ہوئی، باقی عورتیں وہ تو انسانوں سے پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جو نظام پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے جو رکھا اس سے ہوتی ہے۔ پھر بھی ٹیڑھی فصلی سے پیدا ہونے والے کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ مزاج میں ٹیڑھا پن ہے۔ تو یہ دو جان ہو گئی، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئی ہے، حوا علیہ السلام اس جان سے پیدا ہوئی، بے جان سے جان اور جان سے جان، آئی بات سمجھ میں؟ بے جان سے جان اور جان سے جان، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پھر یہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، تو کیا ہم میں سے ہر ایک مٹی سے پیدا ہوتا ہے؟ تو علماء کرام کی اس باب میں رائے یہ ہے ہم تو ڈائریکٹ مٹی سے پیدا نہیں ہوتے، انڈائریکٹ مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم جو کھانا کھاتے وہ کس سے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، اسی کھانے سے خون بنتا ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے، اور اسی سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ اس معنی کر کہا جاتا ہے انسان کیسے بنا ہے؟ مٹی سے بنا ہے۔ ایک جماعت کی رائے یہ ہے، دوسری جماعت علماء کی، ان کی رائے یہ ہے انسان جب نطفہ ہوتا ہے ماں کے رحم میں اور بچے دانی میں، فرشتہ ایک چٹکی مٹی لا کر اس نطفے میں ملا دیتا ہے۔ اس نطفے میں کیا ہوتا ہے؟ ملا دیتا ہے۔ ارے وہ اسی مٹی کا اثر ہوتا نا، پسینہ گھسو تو کیا نکلتی؟ ارے مٹی نکلتی نا باڈی سے، مٹی نکلتی چکٹ چکٹ، وہ کس کا اثر ہوتا ہے؟ اس چٹکی کا جو فرشتے نے لا کر ماں کے رحم میں نطفے میں ملایا ہے، وہ کہاں سے لاتا ہے؟ تو علماء کرام کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے جہاں پر اسے دفن ہونا ہے اور جس جگہ اس کی قبر بننا ہے اس جگہ سے چٹکی مٹی کی لاتا ہے اور ماں کے رحم میں ڈال دیتا ہے، اور پھر یہ پیدائش کے بعد اور مرنے کے بعد اسی جگہ جاتا ہے جہاں کا وہ پیدا شدہ تھا۔ وہ کہتے ہیں نا پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں خاک جہاں کا خمیر تھا۔ حضرت نبی علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، تو ایک صاحب کو دفنایا جا رہا تھا، تو آپ نے پوچھا یہ کہاں کے ہے؟ کہا کہ حبشہ کے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ
لا الہ الا اللہ، آپ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو اسی جگہ لا کر دفن کیا جس مٹی سے یہ پیدا کیا گیا تھا۔ ای بات سمجھ میں؟ معلوم کیا ہوا؟ جو جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں ان کے اندر وہاں کی مٹی کا اثر ہوتا ہے، جو مکہ میں دفن ہوتے ان میں وہاں کی مٹی کا اثر ہوتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، علماء نے عجیب بات لکھی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو ہمارے نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جنت کی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کی کیا دلیل ہے کہ جنت کی مٹی سے آپ کو پیدا کیا گیا؟ اس کی دلیل یہ ہے، ابھی آپ کہاں پر آرام فرما رہے ہیں؟ اپنے حجرہ مبارک میں آرام کر رہے ہیں، جہاں پر آپ رہا کرتے تھے۔ وہ حجرہ جہاں پر آپ کی قبر ہے اور وہ ریاض الجنہ، اس کے بارے میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ما بین حجرتی و منبری ریاض من ریاض الجنہ، میرے حجرے کے اور ممبر کے درمیان جنت کا ٹکڑا ہے، وہ حصہ کائے کا ہے؟ جنت کا ہے، اسی جگہ آپ دفن ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ اسی مٹی کا اثر آپ کے جسم مبارک میں تھا۔ اس لیے اس ٹکڑے کے بارے میں علماء کرام کی رائے ہے، اس ٹکڑے کو، اس پیاری کو، اس ریاض الجنہ کو اٹھا کر بعینی جنت میں منتقل کیا جائے گا، جنت میں شفٹ کیا جائے گا، چونکہ وہ کس کا ٹکڑا ہے؟ جنت کا ہے۔ ہمارے نبی وہیں آرام کر رہے، تو گویا کہ اسی سے آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ، اس مٹی سے آپ کا تعلق تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ڈائریکٹ، اس کے بعد کے انسانوں کے بنانے کی ترتیب کیا ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ وہ یا تو انڈائریکٹ مٹی سے بنتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ مٹی سے بنا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ دو ہو گئے۔ اس کے بعد وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، ان دونوں سے حوا علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لوگوں کو پھیلا دیا، رجال اور نساء کو، مرد اور عورتوں کو۔ یہ اثرات دونوں جنت میں تھے۔ علامہ عینی کے حوالے سے مروی ہے، آدم علیہ السلام کے سونے کی حالت میں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب اٹھے تو داہنی طرف دادی جان بیٹھی تھی۔ کون بیٹھی تھی؟ دادی جان۔ حضرت آدم نے پوچھا من انتی، کون؟ کہا کہ میں وہ ذات ہوں جس کو اللہ نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ ارے کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ سکون کے لیے۔ مرد عورت کا سکون ہے، عورت مرد کی سکون ہے۔ انسان کتنا بھی اسباب اور آلات کا مالک ہو، کروڑوں پتی ہو، اربوں پتی ہو، بغیر شادی کے اچھا نہیں لگتا۔ سمجھے نا؟ قرآن کہہ رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ لباس کیوں کہا گیا اس رشتے کو؟ لباس کیوں کہا گیا میاں بیوی کے رشتے کو؟ کیونکہ انسان کتنا بھی خوبصورت ہو، بغیر لباس کے ننگا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اسی طرح انسان کتنا بھی مالدار ہو، بغیر شادی شدہ کے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس بنا پر رشتے کو کیا کہا گیا؟ لباس کہا گیا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا۔ پھر جو واقعہ پیش آیا ہم جانتے ہیں، اللہ نے دنیا میں اتار دیا، اور پھر اتارنے کے بعد 1 سال، ایک لمبی مدت تک روتے رہے، اللہ سے معافی تلافی وغیرہ وغیرہ ساری باتیں ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ جو کہنا چاہ رہا اس سے آپ سماعت فرمائیں۔ پھر جب یہ 2 دادا دادی ملے، اللہ نے ان کے ملنے سے اولاد کی پیدائش کا ایک عجیب نظام بنایا تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، اور پھر دوسرے عرص کچھ دن کے بعد دوسرا لڑکا لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے۔
ایک ساتھ دو، توأمین ٹوئنس جس کو کہتے ہیں ہم. اور اس میں یہ طریقہ تھا، فرسٹ ٹائم جو لڑکا لڑکی ہوا وہ تو آپس میں بہن بھائی ہے، سیکنڈ مرتبہ جو لڑکا لڑکی ہوں گی وہ دونوں بہن بھائی رہیں گے، لیکن اس کا لڑکا پہلی کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے اور پہلی کی بیٹی دوسرے کے میل سے اور لڑکے سے نکاح کر سکتی ہے. یہ ان کے شریعت میں تھا. آیا سمجھ میں؟ آئی بات سمجھ میں؟ دو ایک ساتھ ہوا کرتے تھے، اس کے بعد دو ایک ساتھ ہوئی. یہ جو دو ساتھ میں ہوئی ہے یہ تو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن بعد میں جو دو ہوئی ہے ان میں سے ایک پہلے سے اور وہ اس پہلے سے نکاح کر سکتا تھا. سب سے پہلے کون ہوا تھا؟ قابیل اور اقلیمہ وہ لڑکی بہن اس کی بہت خوبصورت تھی، یہ پہلے پیدا ہوئے تھے. سیکنڈ ٹائم حابیل اور ایک اور لڑکی اس کے ساتھ. تو قاعدے کے مطابق حابیل کا نکاح کس سے ہونا تھا؟ ارے بولا حابیل جو سیکنڈ مرتبہ پیدا ہوا پہلی سے، اقلیمہ سے، اور قابیل کا سیکنڈ بار جو پیدا ہوئی اس سے. لیکن اقلیمہ خوبصورت تھی اور دوسرے مرتبہ جو ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، اسی وجہ سے قابیل کو حسد ہو گیا تھا، اس نے حابیل کا قتل کر ڈالا تھا. دنیا میں پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہوا ہے، عورت کی وجہ سے ہوا ہے، خوبصورتی کے چکر میں اصول کے مطابق جو کرنا تھا اس سے نہیں کیا. تو اس طرح یہ ہوا کرتے تھے. ایسے 20 مرتبہ حضرت حوا علیہ السلام کو اولاد ہوئی. کتنی مرتبہ؟ 20. کتنے ہو گئے؟ ارے بولو نا 40. آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال، یہ 40 تو ڈائریکٹ ہے، کیا ہے؟ اور ان کی وفات تک ان کی پوتے پر پوتے لکڑ پوتے سکڑ پوتے نواسی نواسے، مفسرین فرماتے ہیں 40,000 بچے ہو گئے تھے. اتنے 40,000 جنریشن اور پورا کنبہ ہو گیا تھا. اسی کو اللہ فرما رہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا. اللہ نے ان دونوں سے، آدم حوا سے کس کو بنایا؟ بہت سے مرد بنائے، بہت سے عورتیں بنائے، اور پھر نظام عالم چلتے چلتے یہاں پر یہ پہنچا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت کو پیدا کیا، پھیلا دیا. بس کے معنی پھیلا دیا، سارے عالم میں پھیل گئے. سارے عالم اور سارے عالم کی جو آبادی ہے وہ صرف 2 کی گویا کے اولاد ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. ڈرو اس رب سے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے کو جس کا حوالہ دیتے. دوسری بار اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو پیش کیا. دیکھو یہ آیت نکاح کے موقع پر پڑھے جاتی ہے، تقوی کی آیت ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، نوشہ سے کہتی ہے کہ تیرے نکاح کے خطبے میں جو خطبہ پڑھا گیا اس خطبے میں سب سے پہلی آیت تقوی کی تھی، سیکنڈ آیت تقوی کی تھی، تھرڈ آیت تقوی کی تھی. تین تقوی کی آیات کو لا کر تجھے اس بات کی تعلیم دی جا رہی اب یہاں کی زندگی تقوی سے گزرے گی، حکم سے اور آرڈر سے نہیں چلے گی، تقوی سے گزرے گی. یہ نوشہ کو ایک پیغام ہے. ارے تم نے لیے تھے نا پیغام، سب کے نکاح میں خطبہ ہوا، نکاح کا خطبہ کم سے کم اس کو تھوڑا سن لیا کرو. یہ خطبہ میرے نکاح میں پڑھا گیا، اس خطبے کے ذریعے سے نکاح ہوا اور میری بیوی میرے لیے حلال ہوئی. وہ انسان کو تھوڑا سا چوکنا کرتا ہے کہ جس کی ابتدا ہی تقوی ہے زندگی میں تقوی کیوں نہ لایا جائے. اللہ تو آگے کہہ رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ. تم اس رب سے ڈرو جس کے ذریعے تم سوال کرتے، جس کا حوالہ دیتے. یعنی کیا مطلب؟ آپ کو کسی سے کوئی کام کرانا ہے
تو اب کیا بولتے بھائی تجھ کو اللہ کا واسطہ یہ کام کر لے، اللہ کا واسطہ دیتے نا. یا کسی کام کو کرنا ہے تو کہتے اللہ کی قسم میں یہ کروں گا، یا تو اللہ کی قسم کھا کہ تو یہ کام کرے گا. تو اپنے کاموں میں اللہ کو وسیلہ بناتے ہو، ذریعہ بناتے ہو، اور پھر تم وہ کام کرنا ضروری سمجھتے ہو. ارے ضرور سمجھتے نا، قسم کھائے تو اس کام کا کرنا ضروری ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا جس رب کے نام کی قسم کھا کر تم کام کرنا ضروری سمجھتے ہو، وہی اللہ تم سے کہہ رہا کہ اپنے زندگی میں بھی اس سے ڈرا کرو، اس کے کاموں کو کرا کرو، اور اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے رکا کرو. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. ارحام رحم کی جمع ہے، یعنی رشتہ داریوں کے باب میں اللہ سے ڈرو، قرابت داری کے باب میں اللہ سے ڈرو. چونکہ یہ نوشاد سے کہا جا رہا خاص طور سے، اور سب سے کہا جا رہا کہ اب تجھے ایک باپ کے دو باپ ہو گئے، ایک ماں کی دو ماں ہو گئی، یہ رشتہ داریاں بڑھ گئی، سالہ بڑھ گیا، سالی بڑھ گئی، ارے سمجھے سسرالی رشتہ داری بڑھ گئی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قطع تعلق ہو جائے. اس وجہ سے قرآن کہہ رہا والارحام، رشتہ داریوں کا خیال رکھنا. جیسے اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، سسرال والوں کی طرف بھی اچھا سلوک کیا کر. اس کا ایک مطلب بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا عام مطلب بھی کہ سب سے کہا جا رہا رشتہ داریوں کا خیال رکھا کرو. یہ رحم کا لفظ اللہ نے لا. رحم کس کو کہتے؟ بچے دانی کو بولتے رحم. تو رشتہ دار سب کس سے نکل کا ہے؟ بچے دانی سے آپس میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ایک دوسرے کا خون ہے، بھائی بھائی، بھائی بہن، چچا ماموں پھوپھی، یہ سگے رشتہ دار ایک دوسرے کا خون ہے، ان کا خیال رکھو، پاس رکھو، توڑو نہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو گناہ کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے، ایک تو ہے ظلم، اور دوسرا ہے رشتہ داری کو توڑنے والا، قطع تعلق کرنے والا. اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کہاں داخل نہیں ہوگا؟ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے اپنی عبادتوں کے ساتھ رشتہ داریوں پر بھی تھوڑا سا خیال کرے. ساری عبادت ایک طرف ہے، اور یہ حسن معاشرت، حسن معاملات یہ ایک طرف ہے. حدیث میں آتا جب قیامت قائم ہوگی یہ رشتہ داری کو اللہ ایک صورت دے دیں گے، پروجیکٹ بنا لیں گے. ارے کیا کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ صورت دے دیں گے. جیسے اعمال کو بھی اللہ صورت دے دیں گے. ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ اعمال اس کو اللہ تعالیٰ سیو کر لیں گے. بعض کہتے صورت دے دیں گے، جیسے قرآن کی صورت ہوں گی، نماز کی صورت ہوں گی، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ صورت دے دیں گے. وہ عرش سے لٹکیں گی، اللہ سے درخواست کریں گی یا اللہ جس سے مجھے ملایا تو اس کو اپنی ذات سے ملا دے، اور جس سے مجھے توڑا ہے تو اسے اپنی ذات سے توڑ ڈال، اس سے دور کر دے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس لیے اپنے رشتہ داریوں میں حسن سلوک کریں. آج کل بڑا عجیب ماحول ہے، بھائی بھائی کی نہیں بن رہی، بھائی بہن کی نہیں بن رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسی کٹر دشمنیاں ہیں کہ چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. ایسی کٹر دشمنیاں ہیں، بہت سے کارگزاریاں ہیں. اس لیے میرے عزیز و بزرگوں دوستو، یہ اللہ کا اور قرآن کا حکم ہے. مجاز نہیں ملتا تو ٹھیک ہے، کم سے کم سلام کر دو. ارے رشتہ داریوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں مجاز سے ملتا ہے تو کم سے کم کیا کر دو، سال میں یا جب ملاقات ہو السلام علیکم بس. اور اپنی ذات سے کوئی تکلیف ان کو نہ پہنچاؤ، یہ آخری درجہ ہے، سمجھے؟ اس سے آپ وعید میں داخل نہیں ہوں گے کہ آپ نے فرمایا جو رشتہ داری کو توڑے، قطع رحمی کرے، اس کی ایسی نوست ہوتی ہے کہ اس کی نوست سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی. ایسا منحوس ہوا آدمی ہوتا ہے.
تو یہ وعید سے وہ پرے ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. اس لیے آخری درجہ سلام کر دے بس، نہیں تو اس سے اعلیٰ درجہ ہیں. آپ حسن سلوک کریں، ان کو دینا لینا کریں، ان پر خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس کو آپ عمل میں لائیں، ورنہ نہیں تو آخری درجہ بتا دیا. اس لیے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے اور اس کی عمر لمبی ہو، اس سے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. کیا کرے؟ دو انعام، عمر میں برکت اللہ دے گا اور رزق میں برکت دے گا. یہ کس کا وظیفہ ہے؟ کس نے بتایا؟ اس کا نبی نے. ارے اس کو لیتے نا. آج کل ہمارا مزاج کیا بن گیا معلوم؟ جو تجربات ہوتے نا، یہ وظیفے جو چلتے واٹس ایپ پر، اس کو بڑے اہتمام سے لیتے. ارے کیسا لیتے؟ بہت اہتمام سے. سورہ فتح پڑھنا ہی پڑے گا، 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہی پڑے گا. بہت سو نے پڑھے، ٹھیک ہے، منع نہیں کر رہا. یہ تو بزرگوں کا عمل ہے، ان کا وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے سال بھر اسی میں برکت رہیں گی. یہ وظیفہ تو نبی تمہیں دے رہے. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ تمہارے رزق میں تنگی نہیں آنے دے گا. اس پر کتنے عمل کرتے؟ ارے اس پر کتنے عمل کرتے؟ الٹا ہی چل رہا آج کل. وظائف میں بہت دماغ چلتا، اور کسی کو وظیفہ دے دیا جائے کہ تیرے رزق میں برکت ہوگی، فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. تو بولتا یار کچھ بھی بول رہے آ رہی ہے، تو اچھا وظیفہ دینا تھا، رات میں کم سے کم 5000 بار لا الہ الا اللہ پڑھے. سمجھے؟ ٹھنڈے پانی سے نہا کر اور گرمی اور ٹھنڈے میں بیٹھ کر کیا پڑھے؟ کم سے کم 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے. ایسا بولنا تھا. تو فجر کی نماز کا بول رہے. ارے تبھی تو الٹی ہو گئی نا. جو چیز کمپلسری تھی اس کو وظیفہ بھی بنانے کو تیار نہیں، اور جو وظیفے اتنے پابندی سے کرتے ہیں کہ ساری دنیا ایک طرف، نہیں بھائی آج منگل کا دن آج کرنے کا بولے تھے انہوں نے، سنیچر منگل کو کرنے کا ہے، رزق میں برکت ہوگی. اس پر بڑا ذہن چلتا ہے. یہ ہماری تھوڑی مینٹلی پرابلم ہے، اس سے درست کرنے کی ضرورت ہے. جو وظائف آقا نے دی اس کو زندگی میں لاؤ. یہ وظیفہ آپ نے دیا کہ رشتہ داریوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ اس کی برکت سے نام باقی رکھے گا، عمر بڑھے گی، یعنی برکت آئے گی اور اللہ رزق میں برکت دے گا. اور یہ سارا کیوں کرنا ہے؟ میری آپ کی وجہ سے نہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر نگہبان ہے. اللہ کے لیے کرو. کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. کس کے دل میں کیا ہے، کون کس وجہ سے صلہ رحمی کر رہا ہے؟ کوئی نفسانی غرض تو نہیں ہے، کوئی خود غرضی تو نہیں ہے. یہ اللہ کے لیے کر رہا کہ شریعت کے لیے کر رہا کہ دنیا کے لیے کر رہا؟ اللہ کہہ رہا میں تم پر نگراں ہوں، تمہارے تمام احوال سے اور حالات سے واقف. تو آپ کے سامنے چند اسباق ہے. تقوی کا آیا، اس کے بعد صلہ رحمی کا آیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.